بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا ورد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص اس صورت کو اس طریقے سے پڑھے گا جیسے ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، رب کائنات کی قسم بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا۔ بدقسمت ہوگا وہ شخص جو یہ وظیفہ نہیں کرے گا، اور مزدور بھی اگر اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ بادشاہ بن جائے گا۔ گدا بھی کرے، فقیر بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا۔ جس گھر کے اندر رب کے قرآن کی یہ صورت پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کے ان ناموں کا ورد کیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، رب کائنات کی قسم اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ یہ حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، زندگیوں کو بدلنے کا خاص عمل ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ زندگیوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے والا خاص عمل ہے، اللہ کریم کے رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی خاص چابی ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ رب کے رحمت کے خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والی خاص چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل بڑا مختصر سا ہے، صرف قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ بس اب پڑھنا کیسے ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دیں گے کہ پورا طریقہ آپ کو بتا دیں گے اس عمل کا۔ آپ نے غور سے اس عمل کو سننا ہے، ایک ایک کر کے اس عمل کو سننا ہے، تاکہ کوئی چیز آپ سے رہ نہ جائے، کوئی بات آپ سے رہ نہ جائے، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے مقدر کو بدل دے گا، یہ عمل آپ کی نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر بے اولادی کا سامنا ہے، معاشرے کے اندر لوگ تانے دیتے ہیں، اور تانے دے دے کر انہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ یہ اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، ان کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور ایک آیت ہے، اس کے معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہے، تو آج یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد انہیں کوئی مایوسی ہونے والی نہیں ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ ان کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی لکھیں، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور اس کے ساتھ ابھی چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن سے وظائف قبول ہوتے ہیں، جن سے عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے تو پھر اس کے مطابق وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آقا کائنات تک پہنچایا جائے گا، اس لیے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق
اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھیں کہ گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کہ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب، درود ابراہیمی ہی کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ آپ نماز میں درود ابراہیمی کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار؟ تو 3 بار پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار سن لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا عزیز یا لطیف، یہ 2 نام 1001 بار پڑھنے ہیں۔ 1001 بار یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس یہ سورت ہو اس کی کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر دم کیا تو وہ مریض سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے صحت یاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ سرور کونین تک پہنچا تو آقا مسکرائے فرمایا، ابو سعید تجھے کس نے بتایا؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہی سے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اس کو سورۃ الشفا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ تو وہ سورہ شفا آپ نے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 نام یا عزیز یا لطیف 1001 بار پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر قرآن کی چھوٹی سی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ وظیفہ 3 دن، 5 دن، 7 دن آپ کر سکتے ہیں، حسب ضرورت، حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔
جب بھی کوئی عمل کریں صدقے دل سے کریں، جب بھی کوئی وظیفہ کریں صدقے دل سے کریں، اور ویڈیو کو پورا سنیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔